ایک خوفناک کہانی۔ جب میں نے وہ تاریخ رات کی بات سنی جس کے تناظر میں ایک خوفناک واقعہ پیش آتا ہے تو وہ کہانی آپ کی رگوں میں بیگ جاتی ہے۔ یہ کہانی چاندنی کی روشنی میں بنائی جاتی ہے تاکہ آپ اس خوفناک رات کے تسلسل کو محسوس کر سکیں۔ وقت کی بات ہے جب میں اپنے دوست آدم کے ساتھ ایک بندر کی تلاش کرنے کے لیے جنگل میں راستہ بنا رہا تھا۔ جنگل بہت خاموش تھا، صرف پرندوں کی چیخیں اور درختوں کی بارشیں محسوس ہوتی تھیں۔ آدم اور میں جنگل کی گہرائیوں میں راستہ بنا رہے تھے جب اچانک ہم نے ایک عجیب آواز سنی۔ وہ آواز ایک بچے کی طرح تھی جو رو رہا تھا اور مدد مانگ رہا تھا۔ ہم اس طرف رخ کر کے چل پڑے اور دیکھا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے بچے کو ایک پتھر نے زخمی کیا ہوا ہے۔ ہم بچے کی اس آواز کے مقام پر پہنچ گئے۔ یہ کم عمر بچہ ایک بیوٹیفل بلی کی شکل میں تھا جس کی آنکھوں میں خوفناک نیلے رنگ کی روشنی تھی۔ بچے کی آنکھوں سے انسانی رنگ کی روشنی کی نظر آ رہی تھی اور ہم سمجھ گئے کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ ہم نے بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کو زخمی پناہ گزین کر دیکھنے کی کوشش کی۔ زخم بہت تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ اس نے خود ہی ہمیں بتایا کہ اس کو کس طریقے سے پتھر نے زخمی کیا ہے، لیکن وہ خود اور کچھ کہنے سے انکار کرتا رہا۔ ہم نے اس بچے کو اپنے ساتھ لے لیا اور اس کو ہمارے ساتھ اپنے گاؤں لے آئے۔ ہمارے گاؤں میں ایک عجیب قصبے کی کہانی سنی جاتی ہے جس کا نام چڑیل گاؤں تھا۔ چڑیل گاؤں کی کہانی کے مطابق چڑیل ایک خوفناک شیطان ہوتی ہے جو رات کو اپنی خوبصورتی سے مختاروں کو لبھاتی ہے اور پھر ان کو چر کر اپنے جال میں لے جاتی ہے۔ بچے کا قصہ ایک نئی روشنی ڈالتا ہے کیونکہ اس نے چڑیل گاؤں کی کہانی میں ایک موضوع میں کچھ نئی روشنی پیدا کی۔ اس نے ہمیں دکھایا کہ خوبصورتی صرف سطحی ہوتی ہے اور اصل خوبصورتی وہ ہوتی ہے جو انسان کی قلب اور روح میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے باوجود چڑیل گاؤں کی کہانی ایک خوفناکی اپنی جگہ پر رہتی ہے اور ہم اب بھی رات کو اپنے گاؤں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح بچے کی کہانی نے ہمیں یہ سکھایا کہ کبھی بھی اشتباہی روشنی میں بھی خوفناکی چھپی ہوتی ہے جو ہمیں اپنے اندری خوابوں اور خواہشوں کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کہانی ایک سبق آموزی کے طور پر ہے جو ہمیں خوف خوشی کی تعریف کرتی ہے اور ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ جہاں ہمیں اپنی روشنی کو برقرار رکھنی چاہیے۔ یہ کہانی وقت کی دنیا میں خوفناکی کی طرف لے جاتی ہے اور ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ وقت کی قیمت کی پاسماندگی کرنے سے ہمیں خوفناک نتائج سے جان چھڑوانی چاہیے۔ یہ کہانی ایک خوفناک رات کی تصویر پیش کرتی ہے جس کے بعد ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ خوشی کی صبح کی پیشگوئی ایک طرف اور غم کی ایک طرف۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔